علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے اللہ کریم ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ جس کا وبال، جس کا نقصان، جس سے احادیث میں بارہا مرتبہ منع کیا گیا، انسان اس گناہ سے دور رہے، باز رہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے جلال فرمایا، اس گناہ کے کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا کا کہا گیا، آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کا کہا گیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، تاکہ ہم ان باتوں کو دہراتے رہیں، ذہن نشیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ بندہ ان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورہ ممتحنہ کی 12 نمبر آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے مردوں سے بیعت لی، انہیں سمجھایا، نصیحتیں کی۔ جب مرد حضرات چلے گئے تو خواتین بھی آ گئیں، عورتیں بھی آ گئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مردوں نے بیعت کی ہے، ہماری بھی بیعت لی جائے۔ آقا کریم نے انہیں بٹھایا، واعظ و نصیحت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اے پیارے نبی، ان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے
کس بات کا حکم دینا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ یہ حکم الہی پیارے مصطفیٰ انہیں بیعت کے موقع پہ حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری بات جو شرک کے فوراً بعد ذکر کی کہ کبھی بھی چوری نہیں کرنی، یہ گناہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا گناہ نہیں کرنا، بڑا گناہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تہمت نہیں لگانی، نافرمانی نہیں کرنی۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے، بڑے بڑے گناہوں سے پہلے شرک کے فوراً بعد جس گناہ کا ذکر کیا اسے چوری کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ چوری اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ بھی سخت ناپسند فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ صرف یہ ایک دو موقع نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، ہم صحابہ آقا کے پاس بیٹھے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ چند باتوں کا عہد کرو، وعدہ کرو، ان پہ عمل کرو گے؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے، ہم تو ہر بات کو ماننے والے۔ آقا کریم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا چوری نہیں کرنی۔ اور بھی باتوں کا فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں پیارے آقا ہماری اس انداز سے تربیت فرماتے، بارہا مرتبہ سمجھایا کرتے تھے کہ چوری کے قریب نہیں جانا۔ اس وقت ماحول ایسا تھا ظلمت کا، تو پیارے آقا نور کا اجالا بکھیر رہے تھے۔ کتنی پیاری تربیت ہے ان صحابہ کے ذریعے آج پیغام ہم تک پہنچا، ہم بھی اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا۔ ان صحابہ کی وہ تربیت کا عالم دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قدر پاک فرما دیا، طیب و طاہر فرما دیا، چوری تو درکنار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مال غنیمت آیا، آپ نے وہ تقسیم کیا، کچھ مال بچ گیا۔ اب عورتوں کے حصے کا مال ہے تو خاص قسم کی خوشبو جسے مشک کہا جاتا، آپ وہ گھر لے آئے، گھر میں لا کے اپنی زوجہ کو کہا آپ انہیں عورتوں میں تقسیم کر دیں، مال غنیمت ان کا حق ہے۔ اب آپ کی زوجہ محترمہ خلیفۃ المسلمین کی اہلیہ نے اس مشک کو لیا اور خواتین کو بلا بلا کے تقسیم کرنا، اتنی چونکہ ہاتھوں سے تقسیم کر رہی تھی نا، خود نہیں رکھی۔ اب وہ خوشبو والے ہاتھ جس سے وہ تقسیم کیا تھا، وہ ہاتھ پہ خوشبو کچھ لگی رہ گئی، اپنے دوپٹے پہ مل لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، دیکھا گھر میں خوشبو مہک رہی، کہا یہ خوشبو کہاں سے؟ عرض کی جو خوشبو آپ نے فرمایا تھا وہ تقسیم کر رہی تھی، کچھ ہاتھوں پہ جو لگی رہ گئی کچھ نشان وہ اپنے دوپٹے پہ مل لیے، صاف کیے، دوپٹے سے خوشبو آ رہی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، دوپٹہ مجھے دیجئے۔ ان کا دوپٹہ لیا، خود پانی پہ بیٹھ کے دھونا شروع کر دیا۔ اس قدر دھوتے رہے، سونگھتے رہے، دھوتے رہے، سونگھتے رہے، جب تک خوشبو ختم نہیں ہو گئی دوپٹے کو دھوتے رہے۔ اس قدر پاکیزگی ہے اپنے مال میں، اپنے گھر میں۔ وہ لوگ
جو ہر جگہ پاکیزگی کا خیال کرتے، یقیناً ان کی راتیں بھی پھر اللہ کے دربار میں گزرا کرتی تھی، ان کا دل بھی عبادت کو کیا کرتا تھا۔ تو یہ چوری اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں ہر جھاڑی کو نہیں چھیڑتے، کیا پتا کسی جھاڑی میں شیر موجود ہو، آگے سے نقصان ہو جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں، زندگی کی کمائی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اسی طرح ایک آدمی عرب کا رہنے والا بدو، آپ جانتے ہیں ان کا مزاج سیدھی بات کرنے والے، منہ پہ بات کرنے والے، وہ سفر کا ارادہ ہوا، سفر پہ جا رہا، رات میں رستے میں نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا نماز ضروری ہے، نماز ادا کی، سواری کو باہر باندھا، اندر چلا گیا، سکون اطمینان سے نماز ادا کی، کرنے کے بعد مسافر تھا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جب دعا وغیرہ مانگ کے باہر نکلا نا تو دیکھا سواری نہیں، ادھر ادھر تلاش کیا، سواری نہیں، پتہ کرنے پہ معلوم ہوا سواری تو کوئی چوری کر کے لے گیا، چور آیا سواری چوری کر کے لے گیا۔ اب یہ عربی مزاج بدو تھا، اسے غصہ آ گیا، غصے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے اسی کی مخلوق ہیں۔ جب کانپنے لگا اپنا چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگا الہ العالمین، ایک ذمہ داری، ایک امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نے وقت پہ ادا کی، تو نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز کو ادا کیا، سفر کو روکا، مولا جو امانت تو نے میرے سپرد کی تھی میں نے پوری کر دی، الہ العالمین اپنی سواری میں تیرے سپرد کر کے گیا تھا، میں نے تیری امانت پوری کی، میری سواری کدھر گئی، مجھے میری سواری چاہیے، منہ اوپر کر کے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اچانک پہاڑ کی اور سے ایک آدمی چیختا ہوا آ رہا ہے، قریب آیا، پہچان لیا یہ چور ہے، میری سواری لے کے گیا، یہی میری سواری۔ وہ چور آگے آیا، جب قریب آ کے دیکھا ہاتھ کٹا ہوا، خون بہ رہا ہے، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ چور چیخے مارتے ہوئے کہنے لگا چوری کر کے جا رہا تھا، جو ہی باہر نکلنے لگا ایک گھڑ سوار بجلی کی تیزی سے آیا، سنبھلنے سے پہلے میرے ہاتھ پہ وار کیا، میرا ہاتھ کاٹا اور کہا اللہ کے گھر کے مہمان کی چوری کرتے ہو؟ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا اس کی چوری کرتے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اگر اس نے دوبارہ فریاد کر دی تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ تو کہنے لگا میں جلدی سے آ گیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا تیرا رابطہ اوپر ہے۔ چور نے، اس آدمی نے، نمازی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، کہنے لگا مولا میں نے اسے معاف کیا اور تیرا شکر ہے تو نے میری امانت مجھے واپس کر دی۔ تو یہ وہ اعمال جن کو کرنے سے انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ، اللہ اکبر، ایمان والا دل ربا واقعہ ایک جگہ پڑا تھا۔ ایک اللہ والا نیک آدمی، اسے حج کا شوق ہوا، حج کے ارادے سے نکلا، ایک جگہ پہنچا، اس علاقے میں چور نے دیکھا کہ یہ مسافر آدمی ہے، تھیلا بھی بھرا ہوا، دور سے آیا ہے، اس نے تاڑ لیا، چونکہ عادی چور تھا، اس نے موقع دیکھا، اس کا تھیلا چرایا، چور اور کے بھاگ گیا۔ جب تھیلا چرا کے بھاگ گیا، اب یہ حج کرنے والا سادہ آدمی، اب چور آگے گیا، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، وہ ڈر گیا کہ یہ حج کرنے جا رہا تھا، لگتا اس کی بد دعا لگ گئی، کہیں اس سے پہلے کہ میری تکلیف زیادہ ہو جائے، کہیں آنکھیں ہی نہ چلی جائے، میں جا کے معافی مانگتا ہوں۔ چور واپس آیا، آ کے کہا بھائی صاحب معاف کر دے، چوری کی تھی، اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ برکتیں دے، منت سماجت کی۔ حاجی نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگا میں تو تجھے وہ کل ہی معاف کر چکا تھا، تو آج واپس سامان کرنے آیا، سامان واپس نہ بھی کرتا میں تو تجھے معاف کر چکا تھا۔
اب چور بڑا حیران، کہنے لگا بھائی صاحب چور کو لوگ پکڑتے ہیں یا تو وہ کوتوال کے سپرد یا خود سزا دیتے، زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے سامان واپس کرنے پہ معاف کر دیتے، آپ کا سامان بھی واپس نہیں ہوا، میں نے معافی بھی نہیں مانگی، معاف کیسے کر دیا، کیوں کیا؟ اب حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہے نا میں مدینے جا رہا ہوں، تو جانتا ہے نا حج کرنے جا رہا ہوں، بس مدینے کا تصور، مدینے والے کی باتیں ذہن میں ہیں، کل تو میری چوری کر کے لے گیا، اچانک مصطفیٰ کا یہ فرمان سامنے آ گیا، قیامت کا دن ہوگا، میری امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، مقدمے پیش ہو رہے ہوں گے، مظلوم آئے گا، مقتول آئے گا، مقدمے سامنے رکھے جائیں گے، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک امتی کے ہر مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں میزان پہ رہوں گا، ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ حاجی کہنے لگا اگر میں تجھے معاف نہ کرتا پیارے آقا، باقی مقدمات کی طرح میرا مقدمہ بھی قیامت کو آقا کے سامنے پیش کیا جاتا، اور جب تک میرا مقدمہ پیش ہوتا میرا نبی جنت میں نہ جاتا، اسے جنت جانے میں تاخیر ہو جاتی، وجہ میرا مقدمہ تھا، میرے ایمان نے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے مقدمے کی وجہ سے میرا نبی جنت میں دیر سے جائے، میں نے مقدمہ ہی معاف کر دیا تاکہ میرا نبی جنت میں جلدی چلا جائے۔ اللہم ومولانا محمد اللہ ومولانا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔